رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ 20ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور چند جو آیات جو بالکل شروع میں آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے، تم میں کوئی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان باغوں کے اندر جو ہرے بھرے درخت ہیں تم ان کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی کوئی معبود ہے؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، دوبارہ پھر سوالات کر رہے ہیں کہ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان میں روک بنا دی کہ وہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے اندر نہیں شامل ہوتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ کوئی اور ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو کر سکے؟ کسی اور کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے؟ کسی اور کے ہاتھ میں ان ساری چیزوں کا کنٹرول ٹاور ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے کون قبول کر کے سختی کو اس سے دور کر دیتا ہے؟ کون ہے جو بے کس جب پریشانی کے عالم کے اندر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اور پھر اللہ نے کہا کہ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم میں بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، بشر بین یدی رحمتی، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے بلند و بالا اللہ کی ذات ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر سچے ہو تو دلیل اپنے ساتھ لے کر آؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں کیا ہوا ہو، تو صرف یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تم پریشانی میں ہوتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تم راستوں پہ سفر کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تم بحر و بر کے اندر ہو اللہ تمہیں راستے دکھاتا ہے۔ تم اس پوری کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، اس پوری کائنات کے اوپر تدبر کرو، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت کے اندر لیا ہوا ہے۔ اس ہوا کو بھی، اس خلا کو بھی، اس بادل کو بھی، اس برکھا کو بھی، اس پورے
سسٹم کو کہ جس کے اندر سورج بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، جس کے اندر یہ زمین بھی ہے، زمین کی قوت نمو بھی ہے، زمین کے اندر یہ گریویٹیشنل فورس ہے، اس زمین کے اندر معدنیات بھری ہوئی ہیں، یہ سمندر ہے، اس سمندر کے اندر کروڑ مخلوق ہے، اس سمندر کو کون ہے جو یہ چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا بھی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، کہ آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے ہیں اور آپ کھلے دین کے اوپر ہیں۔ کہ اگر کوئی توکل کس کے اوپر ہو سکتا ہے، اگر بھروسہ کسی کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس ذات کے اوپر بھروسہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی ذات پر بھروسہ ہو سکے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو آخری آیت آئی سورۃ النمل کی، اس آخری آیت کے اندر رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس سے پہلے جو آیت ہے، آیت نمبر 92، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو اس راستے سے بہک جائے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، میں تو صرف تمہیں اللہ کی طرف بلانے والوں میں سے ہوں، راستہ تو اب تمہارے پاس ہے، چاہے تو تم نفع والا راستہ اختیار کر لو قرآن کو سننے کے بعد، اور چاہے تو تم اس راستے سے بھٹک جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے، تم چھپ کر کرتے ہو، تم سامنے کرتے ہو، تم کہیں بھی ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھنے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تم چھپ کر بھی کوئی کام کرو، دنیا کے اندر اندھیرے سے اندھیری جگہ کے اوپر چلے جاؤ، لیکن تم اللہ رب العالمین کے علم سے دور نہیں جا سکتے، وہ رب العالمین تمہیں مستقل دیکھ رہا ہے، یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ القصص کے اندر خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ پوری طریقے سے بیان ہوا کہ کس طریقے سے فرعون نے جب اس کو یہ بات سننے میں آئی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کے جو بھی بچے ہوں گے ان سب کو قتل کروا دیا جائے گا، ان سب کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چند عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ان سارے بنی اسرائیل والوں کو جو ہماری غلامی کر رہے ہیں ان سارے بچوں کو قتل ہم کروا دیں گے تو پھر یہاں پہ تو کوئی ہوگا نہیں، کون ہماری غلامی کرے گا؟ تو اب یوں کرنا چاہیے کہ 1 سال جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کر دو، اور 1 سال جب بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل نہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حضرت ہارون تھے وہ اس سال پیدا ہوئے کہ جو قتل نہ ہونے والا سال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں لوگوں کو بچوں کو قتل کرنا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، وہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جو ان کا حمل تھا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ حمل کے اندر ہے، وہ بالکل ایک عام سی عورت کی طرح کی تھی، لیکن ان کے پیٹ میں حمل تھا، وہ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس ان کا حمل ہے، اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جب بچے کی ولادت ہو گئی تو ان کو پتہ تھا کہ فرعون نے اعلان کیا ہے
کہ ان سارے بچوں کو قتل کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے کو ایک پنگھوڑے میں ڈالا اور دریا کے سپرد کر دیا، پانی کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ اس پنگھوڑے کے اندر اس پانی کے اوپر سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی بہن کو، اس کی ماں نے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اس بچے کو دیکھتی رہنا۔ وہ بچہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا، وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ پانی محل کی طرف گیا، دربار کی طرف گیا، وہاں پہ لوگوں نے ایک بچے کو دیکھا تو فرعون کے گھر میں جس نے بچوں کو قتل کرانے کے لیے یہ سارا حکم نامہ دیا تھا، جب اس بچے کو دیکھا تو پھر کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے اسی کے فرعون کے گھر کے اندر اس بچے کو رکھ لیا۔ کیا ہوا کہ اب فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ وہاں پر پھر کیا ہوا کہ یہ کہ اس بچے کو اب کون دودھ پلائے، چاروں طرف سے لوگوں کو بلوایا گیا، ان کو دائیوں کو بلوایا گیا کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلا دے، لیکن یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا۔ کیا ہوا کہ وہ جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ دربار کے اندر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلا دے، کوئی یہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ تو یہ لڑکی جو تھی، یہ جو بچی تھی، وہ ان سے کہتی ہے کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کو نہ بلا دوں کہ یہ بچہ جس کا دودھ پی لے گا اور اس کا وہ عورت خیال بھی کرے گی؟ تو وہ کہتے ہیں بلا کے لاؤ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی بھاگی گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو بلا کر لے آتی ہے، وہ ماں کے جس نے کچھ وقت پہلے اس بچے کو اس دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا معجزہ ایسا ہوا کہ پھر وہی ماں اس کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ ماں جب اپنی چھاتی سے اس بچے کو لگاتی ہے تو وہ بچہ اس کا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہوا، اور اب یہ بچے کی پرورش فرعون کے دربار کے اندر ہو رہی ہے، اس کی پرورش کے کل جس کو فرعون نے للکارنا ہے۔ اور آپ یہاں پہ ایک بات ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو جس قوم میں تھے وہ قوم فرعون کی غلام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو لیڈرشپ بھی سکھانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار کے اندر ان کو وہاں پہ رکھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ فرعون کس طریقے سے نظم و نسق چلا رہا ہے، پورے ملک کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ مشیت تھی۔ وہ بچہ وہاں پر ہوا، وہ پرورش کرتا ہوا بڑا ہوا، اور پھر اس بچے کے ساتھ کیا ہوا، یہ چند سلسلہ آگے چلتا ہے۔ جب یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جوان ہو جاتے ہیں، یہ کسی کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے، ان کی قوم کا آدمی، بنی اسرائیل کا آدمی قبطی سے جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کو مکہ مارتے ہیں، فرعون کی آدمی قوم کا جو آدمی تھا وہ آدمی وہیں پر مر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی فاغفر لہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہو الغفور الرحیم، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جب دوسرے دن آئے تو وہ آدمی دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، اس آدمی کل بھی تم لڑ رہے تھے، تم آج بھی لڑ رہے ہو۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے جانے لگے تو وہ آدمی سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھے ہی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کل اس نے کسی اور کو مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، آج یہ مجھے مار دیں گے۔ تو اچانک اس آدمی نے، انہی کی قوم کا آدمی تھا، کہنے لگا کہ تم نے جو کل قتل کیا تھا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے یہ الفاظ سنے، لوگوں نے اس الفاظ کو فرعون کے دربار تک پہنچایا، تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ سردار اب مشورہ کرنے لگے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے آدمی نے غلام نے ایک قبطی کو مارا ہے، لوگ مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ یہاں سے فوری طور پر فرار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ کو، یہ سرداران فرعون جو ہیں، یہ دربار فرعون
یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے قتل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، جب راستے میں کہیں ہوتے ہیں، مدین ایک جگہ تھی، وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، وہاں دو عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ جو دو عورتیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کیوں نہیں نکال رہی پانی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سب لوگ مرد نکال لیں گے، چونکہ یہ قوت والے ہیں، یہ جب سب لوگ نکال لیں گے، جب ان کی باری ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری باری آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مدد دی اور ان کو وہاں سے پانی نکال کر دیا۔ یہ لڑکیاں واپس اپنے والد کے پاس گئیں اور اپنے والد کے بارے میں، اپنے والد کو ان کے بارے میں بتایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک لڑکی شرماتی ہوئی، الفاظ جو ادا ہوئے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ شرماتی ہوئی وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس نے کیا کہا؟ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا تھی، وہ شرم و حیا سے وہ عورت چلتی ہوئی آئی اور اس سے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ ہمارے ابا کے پاس چلیں، ہمارے ابا آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں جو کام آپ نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جب ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئے، وہ عورتیں آگے تھیں تو ہوا کی وجہ سے ان عورتوں کے کپڑے آگے پیچھے اڑنے لگے، ان کی پنڈلیاں، ان کے جسم کا حصہ جب حضرت موسیٰ کو دکھنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتائیں، لیکن آپ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کے آگے چلوں گا تاکہ میں آپ کے بدن کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ حیا ہے، یہ حیا ہے، یہ حیا دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا تعلق اس دل سے ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ لڑکیاں اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا آپ کو کسی مزدور کی، کسی غلام کی ضرورت ہے تو اس بندے کو آپ رکھ لیجئے، کیونکہ ایک غلام کے اندر، ایک سول سرونٹ کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اس کے اندر قوت ہونی چاہیے اور ایک وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پہ رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط ہو، قوت والا ہو اور امانت دار ہو۔ یہ دونوں چیزیں اپنی بیٹیوں نے باپ سے کہیں۔ یہ قوت والے اس لیے تھے کہ جب وہاں پر پتھر اٹھانے کی ضرورت تھی تو جو پتھر نہیں لوگوں سے اٹھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ قوت والے ہیں۔ اور امانت دار کیسے ہیں؟ امانت دار اس لیے ہے کہ جب وہ راستے میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں کہ کہیں میری آنکھوں کی بھی خیانت نہ ہو جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب ان لڑکیوں نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہا۔ اب یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے آپ تمام احباب کہ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ایک آدمی کے جو کہیں بھی کام کرتا ہے، جو سول سرونٹ ہے، جو ملازم ہے، اس میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ قوت والا ہو، مضبوط ہو، وہ آنیسٹ ہو اور وہ ایفیشینٹ ہو۔ امین آنیسٹ اور قوی قوت والا ہو، ایفیشینٹ ہو، یہ دو چیزیں۔ اور یہی دو چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ اپنے اس دربار میں جب کہا تھا اس وقت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذرا آپ یاد کریں کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنے ان خزینوں کی، زمین کے خزینوں کی جو چابیاں ہیں یہ مجھے دے دو، مجھے اس کی حکمرانی دے دو۔ کیوں؟ کہ انی حفیظ علیم، میں دو چیزیں، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، میں علم والا بھی ہوں۔ یہ دو چیزیں میرے بھائی آج کے سول سرونٹ کو، آج ہمارے لوگ اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، یہ دیکھیں حلال اور حرام بڑی اہم چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کہیں پہ کام کریں تو آپ کے مال کے اندر حرام رزق اس کے اندر شامل ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ امانت داری اور صداقت یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور میرے شیخ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کہتے ہیں، میرے روحانی شیخ کہتے ہیں کہ 1961 میں ایک کراچی میں انٹرنیشنل فلاسفیکل کانفرنس ہوئی، اس میں ایک غیر مسلم امریکی مفکر کراچی آیا
اور اس کو رات کو دودھ پینے کی عادت تھی. ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے. حضرت ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نے ان کو رات کو دودھ دیا, وہ جو ناخالص دودھ, جو اس زمانے میں بھی ناخالص دودھ ملتا تھا, انہوں نے اس کو دودھ دیا. اس دودھ پینے سے اس کی طبیعت خراب تھی. تو اس نے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ سے کہا, کیوں مرتضیٰ, if I would be living here in your country, I would have become a millionaire within very short period of time. اگر میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوتا تو چند ہی عرصے میں ملینئر بن جاتا. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ ہاؤ؟ اس نے کہا کہ جسٹ بائی سیلنگ پیور ملک. میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوتا تو چند ہی عرصے کے اندر میں ملینئر بن جاتا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ خالص دودھ بیچ کر میں تمہارے ملک میں ملینئر بن جاتا. اس نے پھر یہ اگلی جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی. اس نے کہا the success in the business is not in finance. کاروبار میں کامیابی کی بنیاد سرمایہ نہیں ہے. the success in the business is in credibility. کاروبار میں کامیابی کی بنیاد اعتماد کے اوپر ہے, اور اعتماد دو چیزوں کا نام ہے. credibility is honesty and efficiency. اعتماد صداقت اور امانت کا نام ہے. تو ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم امریکی مفکر صداقت اور امانت کی نصیحت اس شخص کو کر رہا تھا جس کا نبی کون تھا؟ جس کا نبی صادق اور امین تھا. صداقت اور امانت کی نصیحت اس شخص کو کر رہا تھا جس کا نبی صادق اور امین تھا. میرے بھائی, آج خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہمیں لائف سیونگ ڈرگز اگر لینی ہو, اور اگر ہم کسی فارمیسی پر جائیں, کسی میڈیکل اسٹور پر جائیں, اور میڈیکل اسٹور والا کہے کہ بھئی یہ والی جو دوائی ہے یہ پاکستان سے باہر کی ہے, یہ امریکہ کی ہے, یا یہ یورپ کی ہے, اور یہ والی دوائی یہ پاکستانی کمپنی کی ہے. ان دونوں دوائیوں کے اندر قیمت کا بھی فرق ہوگا, لیکن اگر میں یا آپ ہم اپنے کسی قریبی عزیزی رشتہ دار کی جان بچانا چاہتے ہیں تو ہم وہ یورپ اور امریکہ کی بنی ہوئی دوائی مہنگے داموں خرید لیں گے, کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی نے جو دوائی بنائی ہے وہ صداقت اور امانت کے معیار پر پورا نہیں اترتی. اور اسی مسجد کے اندر ہمیں ایک ساتھی نے ہمیں بتایا, میں نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا تو وہ میرے پاس آئے. اس میں نے لا آف کمپنسیشن کا تذکرہ کیا کہ مکافات عمل کیا چیز ہے. اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے گا, کوئی فریب دے گا, کوئی جھوٹ بولے گا تو کل کو اس کو پلٹ کر آئے گا. تو وہ صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فرقان بھائی ذرا آپ میرے ساتھ تھوڑا وقت مجھے چاہیے. مجھے زبردستی لے گئے, ان کے ساتھ چائے پی. آخر میں وہ مجھ سے کہنے لگے, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت وہ یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے, مجھ سے کہنے لگے کہ آج مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میرا دودھ کا کاروبار ہے, اور اس دودھ کے اندر میں روزانہ پانی ملاتا ہوں. اس دودھ میں کیا ملاتا ہوں؟ روزانہ میں پانی ملاتا ہوں. 2,000 3,000 4,000 کا پانی ملا دیتا ہوں. آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ جو میں دھوکہ دیتا ہوں, جو فریب دیتا ہوں, یہ کبھی نہ کبھی یہ پلٹ کر واپس میرے پاس آ جاتا ہے. کبھی کوئی گاڑی الٹ جاتی ہے, کبھی کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے, مجھے بھگتنا پڑ جاتا ہے. تو میرے بھائی, آپ جہاں بھی جاب کریں, آپ جہاں بھی کام کریں, جہاں بھی کاروبار کریں, یہ دو چیزیں آنیسٹی اور ایفیشینسی, صداقت اور امانت, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کر قارون کا تذکرہ آیا. یہ قارون کا جو تذکرہ آیا, یہ قارون کون تھا؟ فرعون نے کے زمانے میں بنی اسرائیل جو غلام قوم تھی, فرعون نے قارون کو اس غلام قوم کا سردار بنایا ہوا تھا. یہ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن تھا بڑا سردار. اور اس کی کنجیاں جو تھیں وہ قرآن مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے, لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے, یہ آیت نمبر 76 ہے, ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اسی قوم نے اسے کہا کہ اترا مت,
اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ قارون کیا کہنے لگا؟ قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہے دیا گیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا اپنا علم ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، یہ میرے اپنے زور طاقت سے، زور بازو سے یہ میں نے سارا مال کمایا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ سارا بینک بیلنس میرا ہے، یہ ساری کوٹھیاں، یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کی بدولت یہ حاصل کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ کل ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر، جن و انس کے اوپر اللہ نے حکمرانی دی، ان ساری چیزوں کے بعد بھی حضرت سلیمان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ قارون کہ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا، یہ قارون تکبر میں اور غرور کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، اس کے جو الفاظ سے کہتا تھا اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دیا، اب وہ اس عذاب کے اندر زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی تلاوت کا آغاز ہوا، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے، آمنا آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، ہم ان کو آزمائش نہیں کریں گے، ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہم ان کو آزمائش کے اندر اور امتحان کے اندر مبتلا نہیں کریں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان سے اگلوں کو بھی خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہ حق اور باطل کو، کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے، اللہ کی جب آزمائش آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ تم سے پہلی امتوں کو ان کو آنوں سے چیرا جاتا تھا، ان کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے اتار دیا جاتا تھا۔ ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر تو بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن میرے بھائی یہ آزمائشیں آج پھر امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہیں۔ کہاں کہاں کس کس جگہ کا نام لیا جائے، برما کا نام لیا جائے، فلسطین کا نام ہو، کشمیر کا نام ہو، کس کس جگہ کا نام ہو، لہو مسلمانوں کا آج ہر جگہ بہہ رہا ہے، آج ہر جگہ بہہ رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب بھی ہے امت مسلمہ کے اوپر، کہ آج امت نے اللہ کو، اس قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس قرآن کی دعوت کو، اس قرآن کے علم کو چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ سورۃ العنکبوت میں جو یہاں آخر میں یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے قوم مدین کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم عاد تھی یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ اللہ نے صرف ہوا
آئی اور وہ ہوا ایسی چلی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے زمین کے اوپر مارا کہ ان کے دل، ان کے سر، ان کے جسموں سے الگ ہو گئے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے چنگاڑ سے، زلزلے سے، آواز سے اور زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح قوم مدین کو، قوم شعیب کو بھی اللہ رب العالمین نے عذاب میں مبتلا کیا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، یہ قوم شعیب کیا کرتی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ذرا ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا، وہ ساری کی ساری چیزیں آج مسلمان قوم کے اندر میں موجود ہیں۔ لیکن ابھی کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اللہ کا پہلے جو عذاب آتا تھا اس طریقے سے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس عذاب کی مختلف صورتیں آج موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اس قرآن کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اس قرآن کی شریعت کو، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم سب کو جد و جہد اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔